میں جسم فروشی کا کام کرتی تھی۔ روزانہ ایک شخص مجھے اپنی گاڑی میں لے جاتا اور مجھے کھانا کھلانے کے بعد کہتا اپنے کپڑے اتارو۔ میں جیسے ہی کپڑے اتارتی تو وہ شخص میرے ہاتھ میں پیسے تھما کر باہر چلا جاتا۔ 1 مہینہ ایسے ہی مجھے برہنہ کر کے وہ باہر چلا جاتا اور ایک رات جیسے ہی وہ شخص کمرے سے باہر گیا تو میں نے اس کا پیچھا کیا۔ پھر جو منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی، کیونکہ مجھے یہاں پر کھڑے ہوئے کافی دیر گزر گئی تھی اور میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ میں سردی سے بری طرح سے کپ کپ آ رہی تھی۔ میں نے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بھی نیم اوریا لباس پہن رکھا تھا، جس سے سردی مجھے اپنی ہڈیوں کی آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مگر میری مجبوری تھی، یہ میرے پیشے کا تقاضا تھا۔ میں نے ہر قسم کی نظروں کو اور ہر قسم کے موسم کو اپنے جسم کو برداشت کرنا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، ابھی تک کوئی گاہک نہیں آیا تھا اور پچھلے 2 دن سے میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں جو بے تحاشا خوبصورت تھی اور مجھے دیکھ کر ہی لوگ رک جایا کرتے تھے، اب جب سے میں نے مجبوری کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کی تھی تو یہاں پر گاہک ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے مجھے اس جگہ پر آئے ہوئے اور 3 دن سے مجھے ایک بھی گاہک نہیں ملا تھا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ مجھے اس پولیس والے کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ اگر اس کی بات مان لیتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ گھر میں جو بھی پیسے تھے وہ اماں کی دوائیوں پر خرچ ہو چکے تھے اور اس وقت تو میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اب اگر آج بھی خالی ہاتھ گھر جاتی تو میرے ساتھ اماں کو بھی فاقوں کی حالت میں رہنا پڑتا۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب ایک گاڑی میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گئی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس میرے پاس آ کے رک گئی۔ میں جی میں خوش ہو گئی کہ مجھے کوئی گاہک مل گیا تھا۔ گاڑی سے اتر کر ایک نوجوان مرد میرے پاس آیا جس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور وہ عجیب نظروں سے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس جتنے بھی مرد آتے تھے ان کی نظریں مجھے اپنے وجود کو چھیدتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان نظروں کی میں عادی تھی، مگر نہ جانے ان نظروں میں کیا تھا کہ میں اپنے وجود کو چھپانے پہ مجبور ہو گئی تھی، اپنے آپ میں سمٹتے ہوئے۔ اور تبھی وہ مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولا کہ 1 رات کا تم کتنا لوگی؟ اس کی بات سن کر میں نے اسے اپنے چارجز بتائے۔ تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو۔ یہ بات کہہ کر میں ہچکچا گئی، کیونکہ وہ میرے سامنے ایسی بہت سی مثالیں تھیں کہ جو بھی لڑکی کسی گاہ کے ساتھ اس کی جگہ پر جاتی تھی تو واپسی پر اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ 1-2 بار تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر اب میں اس کے بعد سے محتاط ہو گئی تھی اور تبھی میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنی جگہ پر لے کر جاؤں گی۔ اس نے مجھے گہری بھرپور نظر سے دیکھا، پھر مجھے کہنے لگا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں یہ سوچ کر اس کے ساتھ چل پڑی کہ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یوں تو مجھے 2-3 دن سے گاہک ہی نہیں مل رہا تھا، اگر میں اس کو بھی واپس بھجوا دیتی تو مجھے کل بھی بھوکی حالت میں رہنا پڑتا۔ اس وقت بھوک سے میرے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھیں۔ ایک شاہانہ سے گھر میں آ کر اس نے گاڑی روکی، پھر وہ مجھے لے کر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا اور پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے ٹیبل پر کھانا لگایا۔ جیسے ہی میں نے کھانے کو دیکھا تو میں اس پر ٹوٹ پڑی، کیونکہ مجھے کتنے دن سے بھوک ستا رہی تھی اور وہ کافی دیر تک مجھے ہمدردی سے دیکھتا رہا تھا۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اب جب میں کمرے میں آئی تو میں یہاں سے جلدی سے نکلنا چاہتی تھی، پھر اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جیسے ہی میں نے اپنا لباس اتارا تو ایک ہاتھ سے اس نے مجھے چھوا، پھر فوراً ہی اس نے اپنا ہاتھ یوں پیچھے ہٹا لیا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ فوراً سے پیسے میری گود میں پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ میں حیرت زدہ سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آج تک میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا اور کافی دیر تک میں اس کا انتظار کرتی رہی، مگر جب واپس نہ آیا تو میں نے لباس پہن لیا۔ اس کا گھر شہر کے درمیان میں تھا اور گھر کے باہر سے ہی مجھے رکشہ مل گیا تھا جس میں بیٹھ کر میں اپنے گھر میں آ گئی۔ اب مجھے دوسرے دن بھی اسی جگہ پر میں کھڑی تھی جب پھر سے وہ گاڑی میں میرے پاس آ کے رکا۔ میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی کہ کل آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور حسب معمول وہ مجھے لے کر گھر میں آیا، میرے سامنے کھانا رکھا اور پھر سے مجھے لے کر کمرے میں آ گیا۔ آج اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کی مردانہ وجاہت نمایاں ہو رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے بھی مرد دیکھے تھے ان میں اتنا حسین کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگی تھی۔
میرے دل میں یہ خواہش جاگنے لگی تھی کہ کاش میری زندگی میں کسی جائز رشتے سے شامل ہوا ہوتا تو میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی۔ آج بھی کل والی کہانی دہرائی گئی تھی۔ آج بھی اس نے ویسا ہی کیا تھا اور پھر آنکھیں بھینچ کر اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور پیسے پھینک کر وہاں سے چلا گیا۔ آج بھی میں حیرت زدہ سی وہاں سے نکل آئی۔ اگلے 2 دن اماں کی طبیعت سخت خراب تھی، میں گھر سے باہر نہیں نکل سکی، مگر میرا ذہن مسلسل اسی شخص میں الجھا ہوا تھا کہ وہ آخر کیسا انسان تھا جو کتنی زیادہ رقم ادا کرنے کے باوجود بھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگا رہا تھا، اور میں بالکل ویسے ہی وہاں سے واپس لوٹ کر آ رہی تھی جیسے کہ میں وہاں پر جاتی تھی۔ اب میں دل میں اس کی قدر بڑھنے لگی۔ 2 دن سے میں جب اپنی مخصوص جگہ پر نہیں جا سکی تو میرے ذہن میں بار بار اسی کی شبیہ لہراتی رہی تھی۔ 2 دن کے بعد جب اماں کی طبیعت سنبھلی تو انہیں دوا دینے کے بعد میں گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ نکلنے سے پہلے اماں نے مجھے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آج بھی تم گھر پہ ہی رک جاؤ، کام سے چھٹی کر لو۔ تب میں نے اماں سے نظریں چراتے ہوئے کہا کہ میرے باس بہت ہی زیادہ سخت ہیں اور وہ کام کے معاملے میں چھٹی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اماں یہ سمجھتی تھیں کہ میں کسی کمپنی میں نوکری کر رہی ہوں، مگر میں یہ بات نہیں ان کو جانتی تھی کہ میں دراصل کیا کام کر رہی تھی، اور اگر انہیں یہ بات پتہ چل جاتی تو وہ شاید یہ سن کر ہی مر جاتی۔ میں گھر سے برقع پہن کر آئی تھی اور سڑک پر آنے کے بعد میں نے برقع اتار کر اپنے بیگ میں رکھ دیا۔ آج بھی میں ایسے ہی لباس پہ ملبوس تھی جو کسی کے بھی ہوش اڑانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب میرا شدت سے دل چاہنے لگا تھا کہ آج بھی وہ میرے سامنے آئے اور آج میں اسے زبردستی اپنے پاس روک لوں گی۔ تھوڑی دیر گزری جب وہ گاڑی میرے پاس آ کے رک گئی۔ جیسے ہی میں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو اس نے مجھے کہا کہ میں 2 دن سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ سن کر مجھے انجانی سی خوشی کا احساس ہوا تھا کہ وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا، وہ بھی میرا راستہ دیکھ رہا تھا۔ تبھی میں نے اسے کہا کہ میری اماں کی طبیعت خراب تھی، اسی وجہ سے میں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گھر میں رک گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے کر آیا تو پھر اس نے ویسے ہی کیا تھا۔ آج جب وہ وہاں سے نکلنے لگا تو میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر اسے کہنے لگی کہ آپ روزانہ مجھے تڑپتا ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، میں آپ کے لیے تڑپتی رہتی ہوں، آج آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ اس نے مجھے حیران نظروں سے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس بات کی غمازی کر رہی تھیں کہ وہ خود پر مشکل سے ضبط کر رہا تھا۔ اس نے مجھے واپس وہیں پہ بٹھا دیا، پھر کہنے لگا میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، مگر اب میں یہ موقع ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میرے دل میں یہ خواہش شدت سے جاگ رہی تھی۔ میری زندگی میں پہلا مرد آیا تھا جس کے ساتھ گناہ کرنے کی خواہش میرے دل میں بڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے وجود پر چادر لپیٹی اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ ایک کمرے کی طرف تھا، میں بھی وہاں پہ چل پڑی، اور جب میرے سامنے نظر پڑی تو میرے منہ سے زوردار چیخ نکل آئی۔ جو کچھ وہ بول رہا تھا اور جو کچھ وہ کر رہا تھا وہ کسی طرح سے بھی برداشت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی، کیونکہ میرے سامنے ان دنوں میری شادی کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ امی ابو کی بہت زیادہ خواہش تھی وہ میری دھوم دھام سے شادی کریں، مجھے ضرورت کی ہر چیز دیں، مگر محدود آمدنی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ امی کی سمجھداری اور سلیقہ شعاری یہاں پر کام آ رہی تھی، اور پھر اچانک سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اچانک سے ابو بیمار ہو گئے، انہیں معدے میں درد اٹھنے لگا۔ کتنے دن تک تو وہ درد کی دوا کھا کر اپنی اس بیماری کو نظر انداز کرتے رہے۔ انہوں نے کبھی بھی میری یا امی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف امی بھی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے بھی ابو کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، اور پھر ایک دن جب ابو کو زیادہ تکلیف ہوئی اور درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئے، تب مجھے اور امی کو احساس ہوا کہ اب ابو کی تکلیف شاید ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تبھی تو ان جیسا بہادر انسان بھی آخر ٹوٹ کر رو پڑا تھا۔ جب انہیں ہاسپٹل میں لے کر گئے، ان کی ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ انہیں کینسر تھا، اور ان کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ سب سن کر ہم دونوں کو بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب کیسے ہو گیا اور کیوں کر ہوا۔ جتنے بھی پیسے تھے، جو بھی جمع پونجی تھی، امی نے میرے لیے جو بھی زیور بنا رکھا تھا، وہ سب کا سب ابو کے علاج اور بیماری پہ خرچ ہو گیا تھا۔ مگر ابو جانور ہونے کے بجائے دن بدن ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔
ابو کے علاج کے لیے ہی امی نے گھر بیچ دیا اور ہم کرائے پر آ کر شفٹ ہو گئے، مگر پیسہ پانی کی طرح بہانے کے باوجود بھی ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو سکی تھی۔ وہ ہم لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تمام رشتہ داروں نے اور جاننے والوں نے ہم لوگوں سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کسی نے بھی ہم سے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ امی عدت ہونے کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تھی اور میری تعلیم بھی ایف اے تک تھی۔ امی ابو کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور اب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر آج میرے پاس ڈگری ہوتی تو میں کسی بھی اچھی سی کمپنی میں نوکری کر کے گھر کا نظام چلا سکتی تھی۔ دوسری طرف میرے سسرال والوں نے بھی شادی سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ وہ گھر بھی نکل چکا ہے جو اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے حصے میں آنا تھا۔ میرے منگیتر نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی اور یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا۔ معمولی تعلیم ہونے کی بنا پر کہیں مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی اور گھر میں بھی فاقوں کی نوبت آ گئی۔ میں نے جب اپنی سہیلی سے اپنی حالت کا ذکر کیا تو اس کے کہنے پر ہی میں یہ گھناؤنا کام کرنے پہ مجبور ہو گئی تھی، گو کہ مجھے یہ کام کرنا پسند نہیں تھا اور مجھے اپنے ضمیر کو سلا کر یہ سب کرنا پڑا تھا۔ ابو کے بعد سے امی بالکل نڈھال سی ہو گئی تھی اور وہ خود بھی بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ہر وقت وہ بستر پہ پڑی روتی رہتی تھیں، انہیں کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جو میری ذرا ذرا سی بات پر دھیان رکھتی تھیں اور اب وہ بھی نہیں سوچتی تھیں کہ میں کہاں پر گئی تھی، کیا کر رہی تھی۔ میں دن بدن گناہوں کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ جو کچھ بھی میں کر رہی تھی میں مجبوری کے عالم میں کر رہی تھی اور مجھے یہ سب کرنے کا شوق نہیں تھا۔ رات بھر باہر رہنے کی بنا پر محلے کے لوگ اب میرے بارے میں باتیں بنانے لگے، مگر مجھے کسی کی باتیں بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مشکل وقت ہم لوگوں نے اکیلے ہی گزارا تھا۔ کسی نے بھی آ کر ہم سے ہماری ضرورت کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا۔ ایسے میں مجھ پر محلے والوں کی اور خاندان والوں کی باتیں کیسے رس انداز ہو سکتی تھیں۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ امی تمام باتوں سے لا علم تھی، کیونکہ نہ وہ محلے میں کسی کے گھر آتی جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کرتی تھی۔ جب بھی وہ یہ زہر بھرے جملے سننے سے بچ گئی، مگر مجھے آتے جاتے سب لوگ چھیڑتے غلط باتیں کرتے تو میں انہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی، مگر میری زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے تھے ان کے ساتھ میں مجبوری کے عالم میں ہی ان سب کر رہی تھی۔ اب جب میرے پاس گاہک بڑھنے لگے تو وہاں پر کچھ پولیس کے لوگ بھی آنے لگے۔ میں جو کچھ بھی کماتی تھی آدھے سے زیادہ وہ لوگ لے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان لوگوں کو بھی خوش کرنا پڑتا تھا۔ جب بھی میں نے اپنی جگہ بدل لی اور اب اس شخص کو دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ ایک ایسا شخص تھا جو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا اور میرے ہاتھ میں ڈھیر روپے رکھ کے چلا جاتا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جب میں اس بات کا راز جاننے کے لیے اس کے پیچھے آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر میں حد تک رہ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ میری چیخ کی آواز سن کر میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسی کے کمرے میں تھی اور اس وقت میں پوری طرح سے چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اپنا لباس پہن لو تو میں تمہیں تمہارے گھر میں چھوڑ آتا ہوں، اور پھر میں اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں آنے کے بعد بھی میں کتنی دیر تک حواس پاکتا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ مجھے خود پر احساس سے ندامت ہو رہا تھا کہ میں کتنی گنہگار عورت ہوں۔ ذرا سی مشکل آنے پر میں نے اللہ کی نافرمانی کرنی شروع کر دی اور میں گناہوں کی دلدل میں دھستی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ رازق تو اللہ ہے، وہ انسان کی ہر حال میں مدد کرنے والا ہے اور انسان کو کبھی بھی گناہ کے راستے پہ نہیں جانا چاہیے۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے اسی وقت غسل کیا اور توبہ کے نوافل ادا کرنے لگی۔ میں جو نماز پڑھ رہی تھی میرے آنسو پانی کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ایک وہ شخص تھا جو محض دیکھنے کی بنا پر خود کو اس قدر کڑی سزا دے رہا تھا، محض مجھے چھونے کی وجہ سے۔ وہ اپنے ہاتھ آگ پر جلا رہا تھا اور خدا سے اس گناہ پر معافی مانگ رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، اور ایک میں تھی جو اسے گناہ پر اکسا رہی تھی۔ میں نے اب توبہ کر لی تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں لوگوں کے گھروں سے کام کر لوں گی، مگر آج کے بعد میں یہ گناہ کا کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے آس پاس کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ
میں فیکٹری اور اسکول میں ملازمت کی بھی تلاش کرتی رہی، مگر اس دن کے بعد سے میں کبھی دوبارہ اس کام کی غرض سے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ فیکٹری میں تو ابھی تک نوکری نہیں ملی تھی، مگر لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ 2 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ شام کا وقت جب دروازے پہ دستک کی آواز سنائی دینے لگی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ وہ آخر میرے گھر تک کیوں آیا تھا۔ تبھی میں اسے کہنے لگی کہ میں یہ کام چھوڑ چکی ہوں، اب میں آپ کا کبھی بھی کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہاری ماں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سن کر چونک گئی کہ اس نے میری ماں سے آخر کیا بات کرنی تھی۔ جتنی دیر وہ اندر بیٹھا رہا میں یہی سوچتی رہی۔ میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی اور جب چائے بنا کر اندر لے کر گئی تو وہ میری ماں سے کہنے لگا کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں، اگر ان کی اس میں رضامندی ہے تو میں کل ہی قاضی صاحب کو لے کر آ جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حق تک رہ گئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد جب میں نے اماں سے بات پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ یہ شخص تمہارے لیے نکاح کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میرا بھی خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنے گھر میں لے کر جائے گا۔ مجھے کسی بات کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کے میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ جو کچھ اس نے کہا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ شخص اپنی بات کا پکا تھا، مگر مجھے اس پر حیرت تھی کہ آخر مجھ سے وہ کیوں شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھا خاصا دولت مند تھا، اس کو تو کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں تھی، پھر آخر میں ہی کیوں؟ اس بات کا جواب تو وہی دے سکتا تھا۔ وہ اماں کو جو نمبر دے کر گیا تھا میں نے اس نمبر پر کال کر کے اسے اپنی مرضی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن وہ قاضی صاحب کو لے کر نکاح کرنے کے لیے گھر میں آ گیا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک لمحہ تھا جب میں نے اس کو پانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اب وہ لمحہ میری زندگی میں آ گیا تھا۔ اب جب میں اس کے روبرو اس کے سامنے تھی تو اس دن کے بارے میں میں سوچ رہی تھی جب میں اسی کمرے میں کسی اور حیثیت سے آئی تھی، اور اب میری حیثیت بدل گئی تھی۔ اب میں اس گھر کی مالکن بن کر آئی تھی۔ میری عزت سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ بھی کمرے میں آنے کے بعد کافی دیر تک مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ آج اس کے دیکھنے کا انداز مختلف تھا۔ مجھے بھی اس کو دیکھنے میں جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جب میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، تب وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ کافی دیر توقف کے بعد کہنے لگا، تم جو کچھ کر رہی تھی بہت سال پہلے تک میری ماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ میرے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ چھوڑ دیا۔ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ اپنا اور میرا پیٹ پالنے کے لیے یہ کام کرنے پر مجبور تھی، اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھے بڑا آدمی بنانا چاہتی تھی، اس لیے مجھے سب سے دور رکھنے کے لیے اس نے مجھے ہاسٹل میں بھجوا دیا، اور وہ میری پڑھائی پر ہر قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے پیسہ چاہیے تھا، اور پیسہ حاصل کرنے کا میری ماں کو اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی ایک دن میں بنا بتائے گھر میں آ گیا۔ میں اپنی ماں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر میں خود حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنی ماں کو میں نے اس حالت میں دیکھ لیا، اور پھر میری ماں نے شرمندگی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد کبھی میرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں وہ کر سکتی تھی۔ یہ سب برداشت کرنا میری قوت سے باہر تھا۔ میں بھی گھر واپس آ گیا۔ میں محنت مزدوری کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا رہا۔ اس دن جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میری تم پر نظر پڑی، اور پھر تمہیں دیکھ کر میرے دل میں جذبات پیدا ہونے لگے۔ میں نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے بارے میں ایسے نہیں سوچا تھا۔ تم مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ جب میں تمہیں گھر لے کر آیا تو جیسے ہی میں نے تمہیں ہاتھ لگانے لگا تو میری آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کا چہرہ گھوم کے رہ گیا۔ وہ بھی اس وقت اسی کمرے میں موجود تھی، اور پھر میں یہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن بھی جب میں نے تمہیں دیکھا تو تب پھر میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا۔ میں تمہیں بہت پسند کرنے لگا تھا اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں دیکھ کے میرا دل تمہاری طرف کھنچنے لگا تھا، مگر مجھے جب یہ احساس ہوتا کہ کل کو کسی نے میری ماں سے بھی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا، اگر کبھی اچھا اور مضبوط سہارا میری ماں کو مل جاتا تو وہ کبھی بھی یہ گناہ نہ کرتی۔ اس لیے میں تم سے تمہاری مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور جبھی تمہیں ہاتھ لگانے کی سزا کے طور پہ میں خود کو جلا رہا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا۔ مگر اب مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔
تو میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ مجبوری کے عالم میں کیا ہے۔ اب تم میرے نکاح میں شامل ہو چکی ہو، تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری تمام ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں کبھی تمہارے ماضی کی بنا پر تانا نہیں دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ جو بھی تھا وہ میری زندگی میں محسن بن کر آیا تھا اور اب میں ساری زندگی اس کی داسی بن کر گزارنا چاہتی تھی۔